عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، لوگوں کے ظاہری افعال و احوال کی معرفت، اس پر بھی ہر ایک کو درست طرح سے رسائی نصیب نہیں ہوتی، مگر ہمارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر اعتبار سے سب سے اعلیٰ بھی ہے، سب سے اولیٰ بھی ہے، سب سے بالا بھی ہے، سب سے والا بھی ہے۔ اب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ظاہری افعال تو ایک طرف رہے، باطنی حالات اور قلبی کیفیات سے بھی آگاہ ہو جایا کرتے تھے، بلکہ یہ سب بھی ایک طرف رہا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ تو بے جان کی جان کو بھی پہچان جاتے ہیں۔ بخاری کتاب الجہاد باب فضل الخدمت فی الغزو جلد 1 صفحہ 404 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھنے جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں خیبر سے واپسی پر میں نے اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت پائی۔ جب جبل احد نظر آنے لگا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبل احد کو دیکھا اور بڑی پیاری بات ذکر فرمائی۔ سرکار فرماتے ہیں ھذا جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ جو پہاڑ ہے نا، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اے عاشقان رسول غور تو فرمائیے، یہ پہاڑ پتھر کے مجموعے کے سوا کچھ بھی نہیں، اظہار محبت کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں، لیکن جاننے والے جان بھی گئے اور پہچان بھی گئے۔ یہ پہاڑ ہم سے پیار کرنے والوں میں سے ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، صرف پہاڑ ہی سرکار سے محبت نہیں کرتا، حجر و شجر ہر چیز پکار پکار کر عرض کرتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب کائنات کی ہر شے انہی کی عظمتوں کے قصیدے بیان کر رہی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ۔ آئیے خصائص کبریٰ جلد 2 صفحہ 75 سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سننے چلیں۔ حضرموت کا بادشاہ حاضر بارگاہ ہوا، کہنے لگا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں نا، تو اپنے نبی صادق ہونے کی کوئی نشانی دکھائیے، سچا نبی ہونے کی کوئی دلیل۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند کنکریاں ہاتھ میں لیں، چند کنکریاں ہاتھ میں لیں، اور یہ کنکریاں ہاتھ میں لے کر سرکار کہتے ہیں ھذا یشہد انی رسول اللہ، دیکھ یہ گواہی دیتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ گواہی دیتی ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ اتنا کہنا تھا فسبح الحصیٰ فی یدی، وہ کنکریاں دستے انور میں تسبیح کرنے لگیں۔ اے سبز گنبد کا تصور جمائے، رحمت کی طلب دل میں لیے، رحمت آباد کے ہفتہ وار اجتماع میں آنے والوں، اور اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا مدنی پھول آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے اور عشق و مستی میں سر دھنیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن نے کیا، وہ مٹی لے کر پرندے کی صورت بناتے اور پھر اس میں پھونکتے، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جایا کرتا۔ یہ حضرت عیسیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے، خود مٹی لی، پرندہ بنایا، روح پھونکی، وہ اڑنا شروع ہو گیا۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن اپنے نبی کے اعجاز پہ بھی غور کیجئے نا، سرکار کے معجزے پر بھی غور کیجئے۔ نہ تو پرندوں کی صورت بناتے ہیں، نہ ان میں روح پھونکتے ہیں، بلکہ وہی سنگ ریزے، ایک اشارہ پایا نا محبوب کا، وہی اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے، وہ سنگ ریزے اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے۔ قربان جاؤں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت کی وسعت علمی پر کس کس بات کو آپ نے اپنی شاعری کی زینت بنایا، اس ساری حقیقت کو اعلیٰ حضرت اپنے ایک شعر میں بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مکالی ہاتھ میں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، عاشق کی یہ تمنا ہوا کرتی ہے کہ ہر زباں پہ میرے ہی محبوب کے چرچے ہوں، ہر گھر سے اسی کی خوشبو آئے، جو بھی آئے، جہاں سے بھی آئے، بس
میرے ہی محبوب کے گیت گاتا چلا جائے. یہی جذبہ صادق ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت وہ بھی یہی صدا بلند کرتے نظر آتے ہیں. کہتے ہیں کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے. تو آئیے نا کیف و مستی کے عالم میں ذکر محبوب کی حلاوتوں اور لذتوں سے مزید فیض یاب ہونے کے لیے آگے بڑھیں. بخاری کتاب العلم باب حفظ العلم جلد 1 صفحہ 22. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں. کہتے ہیں میں اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر سرکار کی خدمت میں عرض کیا انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسا. آقا آپ سے بہت ساری احادیث سنتا ہوں لیکن جتنی بھی احادیث سنتا ہوں نا یاد کوئی نہیں رہتی، بھول جاتا ہوں. آئیے دیکھیے اس عظمتوں والے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے کیا کیا ملتا ہے. حضور حافظہ کمزور ہے، حدیثیں یاد نہیں رہتی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابسط رداک، ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ. فبسطتہ فغرف بیدی ثم قال ضمہ فضممتہ فما نسیت شیئا بعد. سرکار نے فرمایا چادر بچھاؤ. کہتے ہیں میں نے چادر بچھائی. جب چادر بچھا چکا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور ہاتھ بلند کر کے نا یوں ایسے ہاتھ نیچے لا کے میری چادر میں چھوڑ دیے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اٹھاؤ اور لپیٹ لو. کہتے ہیں میں نے چادر اٹھائی لپیٹ لیا. یہاں چادر اٹھائی لپیٹا اور یہ چادر جسم پر ڈالنے کے بعد اس کے بعد وہ دن اور آج کا دن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار کی کوئی ایک حدیث بھی میں بھولا ہوں، کوئی ایک حدیث بھی بھولا ہوں، ایسا ہوا ہی نہیں. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.